اگے کی ہو جائے تھوڑی پچھو پھر بات جان والے آواز جیسا نہیں ہو جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام میرے مخاطبین اعظام، آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہوگا. آج کے اس مختصر ترین وقت میں اس ماہ کی فضیلت اور اس ماہ کے نصف میں آنے والی رات، جسے عربی زبان میں لیلۃ نصف شعبان، شعبان کے نصف کی رات کہتے ہیں، اور عرف عام میں جس کا نام شب برات پڑا ہوا ہے. تو اس لیے بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ سنانے کے بعد اپنی بات کی طرف بڑھوں گا. ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے
جو میرے رسول کے حکم کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت پہنچ جائے اس نافرمانی کی وجہ سے، یا روز قیامت انہیں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ اور جو شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور گمراہ لوگوں کی راہ پہ چلتا ہے، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ آخرکار ایسے شخص کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے، یعنی آپ اس ماہ کے بھی مکمل روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، میں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے اس شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں اور کسی ماہ میں رمضان کے بغیر آپ روزے نہیں رکھتے، تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا اسامہ، شعبان کا مہینہ یہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ ہے، اور رمضان کو گزرے تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ جب خدا کے بندے خدا سے غافل ہو چکے ہوں تو خدا کا نبی اس حال میں بھی خدا سے غافل نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون ہے؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انس، شعبان کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے لتعظیم رمضان، کیونکہ یہ روزہ رمضان کے استقبال میں رکھا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کون سا بہتر ہے، خیرات کون سی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصدقہ فی رمضان، کہ سب سے افضل خیرات صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، آپ اپنا تہ بند کس لیں، عربی میں ہے اور اس کا اردو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ عرب جب کسی کام کے لیے مستعد ہوتے، ہوشیار ہوتے، کسی کام کو کرنے کے لیے کہتے بھئی اپنا کمر بند باندھ لو، تو اس لیے مومن مسلمان کو اب کمر کس لینی چاہیے کہ مہینہ آنے والا ہے، میں نے اس میں زکوٰۃ کو بھی پورے احتیاط کے ساتھ اس کا حساب کر کے حقداروں تک پہنچانا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کے الگ
میں نے خیرات صدقہ کرنا ہے تاکہ اللہ مجھے دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچائے اور میری اولاد کو بھی عافیت عطا کرے اور میری خدا آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ اس نیت سے رمضان میں کیا ہوا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ اس کو 4 چاند لگا دیتے۔ یہ تو ہمارے گمان کی بات ہے یا اللہ کے وعدوں پر یقین کی بات ہے۔ جتنا مسلمان کا اللہ کے وعدے پر یقین پکا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کا عمل مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ چونکہ اب ہمارا یقین اللہ کے وعدوں پہ بڑا کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں کام کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا بھائی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، یہ وعدہ ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگر اس پر ہمارا یقین پختہ ہو تو ہمیں اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی اپنے مال کے کم ہونے کا احساس نہیں ہوگا، ہمارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، ہمارے دماغ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم ایسے صدقے کو کر کے خوشی محسوس کریں گے اور طبیعت مطمئن ہوگی، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کبھی تجربہ تو کر کے دیکھیں، آپ کسی بیمار کو دیکھیں، کسی مزدور کو دیکھیں، کسی مجبور کو دیکھیں، کسی بے کس کو دیکھیں، کسی بیوہ کو دیکھیں، کسی یتیم کو دیکھیں، اور پھر تمہارا دل بھرا آئے۔ دل بھرا ہے سمجھنا ہے کہ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں خوشحال ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں، تو میں ایسے کسی مجبور آدمی کو دیکھوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور میں یہ سوچوں الہی میں بھی تیرا بندہ، یہ بھی تیرا بندہ، جو تو نے دیا وہ مجھے تو نے دیا، جو اس کو نہیں دیا وہ تو نے نہیں دیا، اب تقسیم تو تیری ہے، اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اس بندے کو چھپا کر تیری رضا کے لیے یہ مدد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کو سکینت کتنی ملتی ہے، اطمینان کتنا ملتا ہے، ذہنی خوشی کتنی ملتی ہے۔ آپ اپنے صدقے کو ریا سے بچا لیں، ذرا ریاکاری کے جذبے سے تھوڑا سا بچا لیں آپ، اور دل کی ایمان کے ساتھ خرچ کریں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آپ کے ہزاروں کروڑوں اور اربوں روپے جو آپ کے پاس ہیں آپ کو وہ اطمینان نہیں دے سکیں گے جو چند ٹکے آپ نے اللہ کے نام پر کسی فقیر پہ تقسیم کیا۔ اس کو رمضان میں آزمائیں ذرا۔ وہ دولت تو کیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر گیا، سارا نظام بگڑ گیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس قبر میں اترنے کے بعد کیا ہے؟ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اوروں کا ہے، میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس بات پہ ذرا غور کرتے رہنا۔ کچھ چند خطبات پہلے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بخیل بیچارہ کتنا بدقسمت ہے، بخیل کتنا بدبخت ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح۔ بخیل کا نہ لباس اچھا ہوگا، نہ کھانا اچھا ہوگا، نہ رہائش اچھی ہوگی، نہ سفر اچھا ہوگا، نہ میل جول اچھا ہوگا، نہ رویے اچھے ہوں گے، نہ بیوی سے، نہ بیٹوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ عزیز و اقارب سے، نہ پڑوسیوں سے، نہ رشتہ داروں سے۔ بھائی رشتے استوار تو ہوتے ہیں سخاوت سے۔ آپ سخی ہیں تو سب آپ کے دوست ہیں، آپ بخیل ہیں تو کوئی آپ کا دوست نہیں۔ سخی ہیں تو آپ کا احترام ہے، بخیل ہے تو آپ کا کوئی احترام نہیں۔ چاہے آپ جتنے خوبصورت ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
آپ کا سوسائٹی میں کوئی احترام نہیں ہے، اور بخیل بیچارہ زندگی تو گزارتا ہے فقیروں کی طرح، اور اسے حساب دینا پڑے گا مالداروں کی طرح۔ جو اس کے پاس ہے سارا کچھ، حساب تو اس نے دینا ہے، حساب تو اس کا کوئی اور نہیں دے گا نا۔ خیر بات کدھر سے کدھر نکل گئی، تو میں آپ کے سامنے آج 10 ہے شعبان کی 15 تاریخ کی بیچ کی رات، جسے ہم برات کی رات کہتے ہیں، شب برات جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش خدمت کروں گا۔ ہمارے بر صغیر میں اس رات کے متعلق جو عقیدہ اور تصور بن چکا ہے وہ عجیب قسم کا ہے۔ اچھا، میں پہلے اپنے مخاطبین کو یہ بات سمجھا لوں، میرے پاس تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، میرے خطبے میں کچھ اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، بریلوی حضرات بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ میری بات کو سننے سے پہلے ایک ذہن بنا لے، وہ کیا ہے کہ میں اس عنوان کو اس سے الگ ہو کر بیان کروں گا کہ میرا مسلک کیا ہے۔ میں یہ بنیادی بات عرض کروں گا، آپ سننے سے پہلے یہ تصور نہ کریں کہ ہم ایک اہل حدیث مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اہل حدیث خطیب کی بات سن رہے ہیں، نہیں، آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے سنیں اور یہ سنیں کہ ہمیں سنانے والا بس ایک مسلمان ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس نیت سے سنیں کہ کیا کہنے والا قرآن کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، کہیں اور سے تو نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو معیار ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ چیز معیار ہے۔ اس ذہن سے میری بات کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اور آج ہماری فرقہ بندی کی جو تنگی ہے، اس نے سچائی کو تلاش کرنے اور سچائی کو سمجھنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک مکتبہ فکر سے منسلک ہے، وہی مزاج لے کے آتا ہے، اگر اس کے مزاج کے مطابق ہو تو ٹھیک، ورنہ غلط۔ تو پھر سچائی کیسے ملے گی، حقیقت کیسے ملے گی؟ تو دیکھیے بھائی، سب سے بڑا معیار اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی حیات طیبہ میں یہ رات، ہم مکی زندگی کو چھوڑتے ہیں 13 سال کو، ہم مدنی زندگی کے 10 سال دیکھیں کہ آپ کی زندگی مبارکہ میں یہ رات آئی، کوئی ایک روایت، کوئی ایک صحابی کا قول، کسی تابعی کا مرسل قول، کسی حدیث میں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے رات کو اس طرح منایا تھا، ایک بات۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، جسے ہم خیر القرون کہتے ہیں، بہترین زمانہ اسلام کا، پھر تبع تابعین، پھر محدثین کرام، پھر ائمہ دین، اور بالخصوص فقہائے مدینہ، کیونکہ مدینے کی ثقافت، مدینے کی تہذیب، یقیناً مسلمانوں کی تہذیب تو وہی ہونی چاہیے نا۔ اگر ثقافت کی بات بھی کریں، تہذیب کی بات بھی کریں، تمدن کی بات بھی کریں تو وہ ہمارے لیے نمونہ تو ہے۔ لیکن مدینے کی 1300 سالہ یا 1400 سالہ زندگی میں یہ چیز رات کا اس طرح منانا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ آج مدینہ شریف میں چلے جائیں، پورے عرب میں چلے جائیں، آپ کو اس رات کا اس طرح منانا بالکل نہیں ملے گا۔ یہ میں ایک عقلی سی بات کرتا ہوں۔ تو یہ بر صغیر میں کیوں ہے؟ یہ بر صغیر کا علاقہ اس رات کا منانا صرف اسی
علاقے میں ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رات علاقائی تاثر سے متاثر ہوئی ہے. علاقائی تاثر سے متاثر ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ آتش بازی، یہ چراغاں کرنا، یہ روشنیاں جلانا، اور یہ تصور رکھنا کہ اس رات کو مردے آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں. آپ تو شہر میں ہیں نا، بہت پڑھے لکھے ہیں، ذی شعور لوگ ہیں. آپ دور دیہاتوں میں چلے جائیں آج بھی، اور اس رات کے متعلق یہ تصور ہے کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں کو لیپا جاتا ہے، قبروں پہ لوگ جاتے ہیں. اور اس رات کو مخصوص طریقے سے اس طرح منانا میرے بھائیوں، یہ صرف بر صغیر میں ہے. اور بر صغیر میں کیوں؟ کہ یہ انداز ہندوؤں کا اپنے تہوار منانے کا تھا، ہندوؤں کا. اس سے متاثر ہوئے ہم نے یہ ماحول بنا لیا. اور اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں، رات کے قیام کی، دن کے روزے کی، موضوع روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات ہیں، بنائی ہوئی روایات ہیں. لیکن دو روایتیں ایسی ہیں، امام بہقی نے جنہیں نقل کیا ہے، جو قدرے اپنی صحت ثابت کرتی ہیں. میں ان دونوں کو بیان کرتا ہوں، پھر اس سے ہم پیغام لیتے ہیں کہ پیغام کیا ہے اس رات کا. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ موجود نہیں تھے. اندھیرا تھا گھر میں نے تلاش کیا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، اور اتنا لمبا کہ میرے دماغ میں مختلف گمان آنے لگے. گمان کا ترجمہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ میں نے آپ کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا، فتحرک، تو آپ نے تھوڑی سی حرکت کی. کہتی ہے میں پاس پڑ گئی، کان لگا کر سننے لگی تو حضور یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تیری معافی کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تیری رضا کے ذریعے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. اے میرے اللہ تیری جتنی صفات ہیں میں شمار نہیں کر سکتا، تیری جتنی صفات ہیں میں اسے شمار نہیں کر سکتا. یا اللہ میں تیری وہ تعریف نہیں کر سکتا جو تو ذات تیری تعریف کے لائق ہے. میں تیری اسی طرح تعریف کرتا ہوں جس طرح تو اپنی تعریف کے لائق ہے. آپ نے یہ دعا پڑھی. پڑھنے کے بعد آپ نے نماز سے سلام پھیرا، فرمایا اے عائشہ تو میرے متعلق گمان کرنے لگی تھی کہ کہیں میں نے خیانت کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اٹھ کے کسی اور اپنی اہل خانہ کے پاس چلا گئی. نہیں عائشہ تجھے پتا ہے یہ کون رات ہے، کون سی رات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ بخشش مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور رحم کرنے والوں کو رحم دے دیتا ہے، اور کینہ پروروں سے اللہ منہ موڑ لیتا ہے. یہ آپ نے حدیث بیان کی. اب آپ کی نماز کا پڑھنا یہ کیسا تھا اس رات؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کے معمول کی عبادت تھی. یہ آپ کے معمول کی عبادت تھی، کیونکہ آپ کی تو کوئی رات ایسی گزرتی نہیں تھی جس رات آپ تہجد پڑھتے نہیں تھے. یہ آپ کی معمول کی عبادت تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے حبیب رات نصف کم یا زیادہ آپ اٹھنا پڑے گا آپ کو رات کو اللہ کی عبادت کے لیے. آپ تو ہمیشہ اٹھتے تھے. اس رات کا خصوصی تہجد اور قیام حضور کا نہیں ہے، یہ مسلسل عبادت ہے آپ کی جو چلی آ رہی تھی. ایک بات
دوسری بات، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ اے عائشہ، آج رات میرے پاس جبریل آیا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان کی بیچ کی رات ہے، نصف شعبان کی، میں آسان کروں، شب برات ہے۔ جبریل آیا اور اس نے مجھ سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمد کو معاف کرتا ہے۔ بنی کلب کی بکریاں زیادہ ہوں گی اس زمانے میں، تو تمثیلاً بیان کیا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی تعداد کو زیادہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ اس رات کو بندوں کو معاف کرتا ہے مگر 6 آدمیوں کو معاف نہیں کرتا۔ آپ نے ان 6 آدمیوں کی فہرست حضرت عائشہ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا اللہ اس رات مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ ایک بات، یہ ایک عنوان ہے پورا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَا إِلَى مُشَاجِنٍ، کینہ پرور آدمی کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرتا۔ کینہ سمجھتے ہیں ہماری نمازیں بڑی لمبی ہیں، ہمارے روزے نفلی بھی ہیں، ہماری خیرات اور زکوٰۃ بھی ہے، ہم ہر نماز کے بعد سر جھکا کے ذکر بھی کرتے ہیں، فجر کے بعد تلاوت بھی ہوتی ہے، امر بالمعروف کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ممبروں پہ ہمارے خطاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس دل میں مسلمان کے لیے دشمنی بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں سے نفرت بھی ہوتی ہے، دوسروں کو چھوٹا اور عاجز سمجھنے کی عادت بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو متقی سمجھنا اور دوسرے کو گنہگار سمجھنا، اپنے آپ کو مالدار سمجھنا، دوسرے کو فقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑے حسب کا سمجھنا اور دوسرے مسلمان کو چھوٹا سمجھنا، اور اپنے دلوں میں حسد، بغض اور عناد پالنا، کیا یہ ہمارے ہاں عام رواج نہیں ہے؟ وَلَا إِلَى مُشَاجِنٍ، اللہ کینہ پرور کی طرف اس رات کو بھی نہیں دیکھتا۔ 2 اور فرمایا وَلَا إِلَى مُسْبِلِ عَذَارٍ، ٹخنوں سے نیچے اپنے تہبند کو کرنے والا۔ بہرحال میں تو اس کا ترجمہ ہمیشہ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے متکبر، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کرنا عرب میں رواج تھا تکبر کا، یہ تکبر کا ہے کی علامت تھی، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وَالْآكُ لِوَالِدَيْهِ، اور والدین کا نافرمان، کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور آگے فرمایا وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، اور نہ شراب پینے والا، اور نہ شراب پینے والا، اللہ پاک اس کو بھی اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ اور یہی حدیث لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے۔ بعد میں کہا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، رمضان کی رات ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں رمضان کی رات بھی نہ ہو، یہی رات ہو، تو اس رات کا پیغام کیا ہے کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ شرک بھی چھوڑ دو، کینہ پروری بھی چھوڑ دو، تکبر بھی چھوڑ دو، شراب نوشی بھی چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی بھی چھوڑ دو۔ کیا کبھی کسی نے اس پہ بھی غور کیا ہے؟ اس رات کے اس پیغام پر بھی کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ ہمیں چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، پتنگ بازی کرنا، خرافات کی طرف بڑھنا،
گھروں کو لیپنا اور پوچھنا اور عجب عجب قسم کی بدعات کو فروغ دینا، یہ آسان کام تھا، ہم نے وہ کر لیا. یہ مشکل کام تھا، ہم سے ہو نہ سکا. آپ شرابی کو کہیں شراب چھوڑ دو، یہ شب برات ہے کہ آپ نے نفس سے وہ جنگ لڑے گا؟ آپ کسی کینہ پرور سے کہو اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو، بھائی کو معاف کر دو، پڑوسی کو معاف کر دو، کہ اپنے نفس سے یہ شخص جنگ لڑے گا؟ نہیں لڑے گا. والدین کا نافرمان اس رات کو سوچے گا کہ میں اپنے والدین سے صلح کر لوں، ان کے پاؤں پکڑ لوں، ان کے پاس چلے جاؤں. آج کے بعد جو میرے دماغ میں بڑے ہونے کی خماری ہے میں اس کو نکال کر اللہ کا عاجز بندہ بن جاؤں. پیغام تو یہ ہے. ہاں، ان دو روایات کے ملنے سے ایک حد تک اس رات کی فضیلت ملتی ہے، اور اگر اس رات کی ایک حد تک فضیلت ملتی ہے تو اللہ جس دن کو چاہے، جس رات کو چاہے، جس گھڑی کو چاہے. آپ نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بندہ خدا سے جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ جس گھڑی کو چاہے مبارک کر دے، جس رات کو چاہے، جس دن کو چاہے. لیکن کریں گے وہ جو اس دینی معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. تو ہماری امت کا تواتر، ہمارے دین کا تسلسل ہمیں یہ سبق نہیں دیتا جو اس رات کو ہم کرتے ہیں. اس لیے یہ ممبر کا صرف کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، والدین کا کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے. وہ اس سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں اور انہیں دینی تعلیم سے آگاہ کریں. تو یہ بدعات ہیں، بدعات، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام ثواب سمجھ کے کرنا جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے. اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بدعات کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. میں اس عنوان کو بدعت اور سنت کے عنوان پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک اللہ کی تعریف بیان کرتے، ایک اللہ کی تعریف بیان کرتے خود، اور اپنی نبوت کی شہادت خود دیتے. آپ کیا کہتے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. حضور خود بھی کہتے تھے، اور ایک اللہ کی تعریف بیان کرتے. اور تیسری بات کیا کہتے؟ اما بعد. آپ نے خطبہ سنا، میں نے بھی پڑھا ہے، اور میں نے بھی اس میں کیا کہا؟ اما بعد. اور حضور بھی کہتے اما بعد. یہ اما بعد جو لفظ ہے نا عربی کا، وہ تب کہتے تھے جب ایک بات کو کر رہے ہو، کرتے کرتے کوئی اہم بات آ جائے تو عرب کہتے اما بعد. لو بھی اس کے بعد یہ بات آنے والی ہے. جیسے میں بات کرتے کرتے آپ سے کہوں سنو بھائی سنو، سن تو آپ پہلے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ میں اشارہ دے رہا ہوں کوئی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اما بعد، سنو بھی سنو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. لوگوں دنیا میں بہترین بات میرے اللہ کی ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ محمد، اور بہترین ہدایت حضرت محمد کریم کی ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا میں بدترین کام وہ ہے جس کو دین میں نیا داخل کیا جائے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات دین میں بدعت ہوگی. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کو اللہ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے گا. یہ اتنا اہم عنوان ہوتا تھا، اور قیامت تک کے لیے
خطبہ کے لیے یہ سنت قرار پایا کہ وہ جمعے کے خطبے میں ہر امام کہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.